اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام المہدی کے بارے میں بہت ساری سنی سنائی باتیں چلتی ہیں اور لوگوں کے پاس جو اصل حقائق ہیں وہ بہت کم پہنچتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام المہدی کے بارے میں 5 اہم ترین حقائق بتائیں گے جو صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، امام المہدی کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا اور امام المہدی کے والد کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یعنی امام المہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہو سکتا ہے یا احمد بن عبداللہ ہو سکتا ہے، یا اس میں آپ تھوڑی سی وسعت بھی رکھ سکتے ہیں کہ احادیث میں کچھ چیزیں سمبولک بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ محمد بن عبد الحی، محمد بن عبد الصمد، محمد بن عبد الکریم، محمد بن عبداللہ، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، یا احمد بن عبد الحی، احمد بن عبد العزیز، احمد بن عبداللہ، اس طرح سے نام کی کمبینیشن بن سکتی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں اپنا جو اینگل ہے اس کا تھوڑا سا براڈ رکھنا ہوگا۔ یہ ہوگا امام المہدی کا نام۔ فیکٹ نمبر 2، امام المہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ظہور اور بیعت میں فرق ہے۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست آپ اس وقت قائم ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ اسی طرح امام المہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہوں، ان کو فالو کر رہے ہوں، ان کی کوئی بہت بڑی پوزیشن ہو۔ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گی یا کچھ ایسی کرامات ظاہر ہونے لگ جائیں گی کہ جس سے لوگ انہیں پہچاننے لگ جائیں گے۔ وہ لوگ 1 2 3 4 5 10 کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی 40 سال کی عمر میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں فالو کرنے والے بہت کم تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 13 سال گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک ریاست عطا فرمائی مدینہ منورہ کی صورت میں۔ اسی طرح امام المہدی کے شروع میں ظہور کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں لوگ انہیں پہچاننے لگ جائیں گے، کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی، کچھ ایسی کرامات ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی باتیں یا علم ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ انہیں پہچاننے لگ جائیں گے۔ 40 سال کی عمر ظہور کا ہے، لیکن ظہور کے وقت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مشہور ہوں، ان کو لوگ جان رہے ہوں یا ان کی کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی پوزیشن ہو۔ ہاں، جب بیعت ہوگی ان کی اس وقت میں یقیناً لوگ انہیں پہچانیں گے بھی، ان کا ایک مقام بھی ہوگا، عوام میں ان کی پذیرائی بھی ہوگی، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ان کو پھر زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ظہور اور بیعت کا فرق ایک اور لحاظ سے بھی ہے کہ امام المہدی کا ظہور دنیا میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عرب کی سرزمین پر ہی ہوں، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں ہی ہوں۔ ظہور ان کا کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ وہ پھر ظہور کے بعد جب بیعت کا موقع آئے گا اس وقت میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ تشریف فرما ہوں گے، اس وقت میں لوگ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس ویڈیو کے فیکٹس تو چلتے رہیں گے، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام المہدی کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہوگی اور امام المہدی وہ کون سا بڑا کام کریں گے جس سے لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ظہور مشرق کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے۔ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا، اس کے بعد ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جس کا راوی کو یاد نہیں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی،
کہ خلیفہ کے یا بادشاہ کے یا مسلمانوں کے کسی لیڈر کے بیٹوں میں تضاد ہوگا، بادشاہت کے لیے، حکومت کے لیے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، اس کے بعد ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، مشرق سے کالے نشان طلوع ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہیں چاہے برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، تم برف پر گھسٹ کر جانا، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ان کا ساتھ دینا. فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ امام المہدی موجود ہوں گے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ظہور ہے وہ مشرق کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کو معلوم ہے کہ حجاز مقدس کے بعد اگر سب سے زیادہ جو اہل البیت ہیں ان کی پاپولیشن آپ کو نظر آئے گی ہندوستان پاکستان میں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کچھ لوگوں نے ہجرت کی ہوگی ان علاقوں میں، اور پھر ان کی نسلیں جو ہیں جو اہل البیت ہیں وہ یہاں پر پروان چڑھی، پھلے پھولے پھیلے، اور کئی صدیوں سے وہ لوگ یہاں پر آباد ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا جو ظہور ہے وہ مشرق کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے، پاکستان میں ہو سکتا ہے، افغانستان میں ہو سکتا ہے، انڈیا میں ہو سکتا ہے، واللہ عالم. لیکن ظہور ان کا مشرق کے کسی ملک میں ہوگا، اور بیعت جو ہوگی وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہوگی. فیکٹ نمبر 3، امام المہدی غزوہ ہند کی قیادت فرمائیں گے. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ امام المہدی کے ظہور کا عین وقت کیا ہوگا، اور وہ کون سی بڑی جنگ ہوگی یا کون سا بڑا رول ہوگا جو وہ پلے کریں گے. وہ دراصل غزوہ ہند کی قیادت ہوگی. اور اس کا ثبوت ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، اور جب وہ وہاں سے لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے. عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپسی کب ہوگی؟ جب دجال ظاہر ہوگا. اور دجال کب ظاہر ہوگا؟ دجال امام المہدی کے دور کی حکومت کے اواخر میں ظاہر ہوگا. یعنی امام المہدی 7 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے، خلافت قائم کریں گے، زمین اپنے خزانے کھول دے گی، آسمان اپنی بارش برسا دے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی. ان 7 سال کے آخر میں دجال ظاہر ہوگا، اور دجال 40 دن تک زمین پر رہے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ واپس تشریف لائیں گے زمین پر، اور وہ دجال کو قتل کریں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام المہدی کے موجودگی میں تشریف لائیں گے. اور اگر مسلمان ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر جائیں گے اور واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے درمیان پائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غزوہ ہند ہوگی وہ امام المہدی کے دور میں لڑی جائے گی. اگر ان کے دور میں لڑی جائے گی تو ظاہری سی بات ہے کہ امام المہدی اس دور میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اور ایگریڈ اپون لیڈر ہوں گے. لہٰذا یہ ایک فیکٹ ہے کہ امام المہدی غزوہ ہند کی قیادت کریں گے. فیکٹ نمبر 4، امام المہدی کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے قائم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرما دے گا، حتیٰ کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص کو نہ کھڑا کر دے جس کا نام میرے نام پر اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. یعنی امام المہدی کی اہمیت اس قدر ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے وقت کو آگے کرنا پڑے، پوسٹ پون کرنا پڑے قیامت کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ امام المہدی کو ضرور اس دنیا کے اوپر حکومت عطا فرمائیں گے. مسلمانوں کی جو نشت ثانیہ ہے وہ ضرور ہوگی. اس جو حدیث ہے، روایت ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص امام المہدی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایسی نشانیاں عطا فرمائے گا، یا قیامت کے نزدیک کچھ ایسے نشان ظاہر ہوں گے کہ جس سے لوگ انہیں پہچان لیں گے.
یا امام المہدی کے ساتھ کچھ ایسے واقعات، الہام، خواب، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن میں اس قیامت کو پوسٹ پون کرنے کا ذکر ہو تاکہ لوگ انہیں پہچان سکیں۔ فیکٹ نمبر 5، امام المہدی اس دور میں ظاہر ہوں گے جب دنیا اپنے لحاظ سے ٹیکنالوجی اور ترقی اور سائنس اور میٹیریل پروگریس میں اپنے پیک پر ہوگی۔ اس کے بعد امام المہدی جب ظاہر ہوں گے، دنیا میں فتنے اور جنگیں ہو رہی ہوں گی، مسلمان ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ امام المہدی 7 سال تک زمین پر حکومت کریں گے۔ وہ 7 سال کیسے ہوں گے کہ زمین اپنے سارے کے سارے خزانے کھول دے گی، زمین اپنی فصلوں میں سے کچھ بھی نہیں روکے گی، ساری کی ساری فصلیں اگا دے گی، آسمان اپنی بارشوں میں سے کچھ بھی نہیں روکے گا اور ساری کی ساری بارش برسا دے گا، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی۔ یعنی امام المہدی اور مسلمان اس دور کی ٹیکنالوجی سے آگے بلڈ کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ ایک فیکٹ بن جاتا ہے کہ امام المہدی اور مسلمانوں کو اس دور میں جو ٹیکنالوجی عطا ہوگی وہ اس سے پہلے آلموسٹ ان سین ہوگی یا ان امیجنیبل ہوگی، اور جتنی بھی دنیا نے ترقی کی ہوگی اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس ہوگی، اس سے ایڈوانسڈ ویپنری، اس سے ایڈوانس سسٹمز، اس سے ایڈوانسڈ سافٹ ویئرز وہ مسلمانوں کے پاس اویلیبل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میٹیریل سکسیس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دی ہوگی، جس کو وہ یوز کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیچرل ریسورسز ہے وہ بھی انہیں بہت زیادہ مل رہے ہوں گے۔ سو اٹس اے فیکٹ کہ امام المہدی کے پاس موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی جو اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا امام المہدی تلواروں سے جنگ کریں گے یا ماڈرن ویپن سے جنگ کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل کریں گے یا ان کو دیکھتے ہی دجال پگھل جائے گا یا کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح کے بہت سارے فیکٹس ہم آپ کو ان ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے، لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔